نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من غشنا فلیس منا، جس نے ہم کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ عام طور پر یہ حدیث تجارت کے بارے میں ہم لوگ سمجھتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دھوکہ صرف تجارت کے اندر نہیں ہے۔ آپ دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس کے اندر بھی آپ دھوکہ دے سکتے ہیں۔ تجارت کے اندر تو دھوکہ یہ نظر آ گیا کہ ایک آدمی کے غلے کو بارش کا پانی پہنچا تو اس کا جو غلہ تھا وہ گیلا ہو گیا، تو اس نے گیلا غلہ وہ نیچے دبا دیا اور خشک غلہ اوپر کر دیا اور اس کو ایسے ہی بیچنا شروع کر دیا، تو یہ بھی دھوکہ ہے۔ اسی طرح آج کل چاولوں والے عام طور پر ایک نسل کے چاول کو دوسری نسل کے ساتھ مکس کرتے ہیں، تو یہ بھی دھوکہ ہے۔ اعلیٰ نسل کا چاول اس کے اندر کم نسل کے چاول کو مکس کر کے پیسے اعلیٰ نسل کے لینا، یہ دھوکہ ہے۔ اور اسی طرح جتنے بھی معاملات ہیں، دودھ کے اندر پانی کا ملاوٹ کرنا، یہ بھی دھوکہ ہے۔ اور بہت سارے لوگ پھل فروٹوں کے اندر بھی یہی کام کرتے ہیں، تو یہ ساری دھوکے کی قسمیں ہیں۔ اور یہ بھی دھوکہ ہے کہ ایک استاد صاحب، ان کو پتہ ہے کہ میرا یہ بچہ یہ اپنے جو کچھ اس نے امتحان کی شیٹ کے اوپر لکھا ہے اس لحاظ سے یہ بچہ اس قابل نہیں کہ اس کو اتنے نمبر دیے جائیں، پھر بھی رعایت برتتے ہوئے اس بچے کو نمبر زیادہ دیے جاتے ہیں، یہ بھی دھوکہ ہے۔ میرے اور آپ کے ذمہ دفتری امور وہ دیے گئے ہیں، میں اور آپ دفتر میں بیٹھ کر ان امور کی انجام دہی کے اندر کوتاہی برتتے ہیں، یہ بھی دھوکہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ ہے، من غشنا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا، فلیس منا۔ ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور ایک دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ فلیس منا ہم میں سے نہیں ہے، فلیس منی وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق وہ میری امت کے جو سبق دیا ہے میں نے اپنی امت کو جو سکھلایا ہے، جو بتلایا ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی کہ میرا وہ امتی جو یہ حرکات کر رہا ہے، جو یہ دھوکہ دہی کر رہا ہے، میری تعلیمات یہ نہیں ہیں، میں نے اپنی کسی امتی کو یہ تعلیمات نہیں دی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے یا مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی میری تعلیمات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، میری تعلیمات نے اس کو یہ سبق نہیں دیا۔ بہرحال یہ بہت بڑی وعید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امتی کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں اپنا تعلق توڑنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں، دنیا میں جس میدان میں بھی چلے جائیں، کبھی ایمانداری کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بسا اوقات ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پرکھتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ اپنی اس ایمانداری والے رستے کے اوپر کتنا مضبوط ہے اور کتنا پختہ ہے۔ لیکن جب انسان مضبوط ہو جاتا ہے اور اپنے رب کو مضبوط بن کے دکھاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کو نوازتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہم سب کو جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، جو بھی فرائض سر انجام دے رہے ہیں، ہم سب کو وہ سارے کام، وہ سارے فرائض ایمانداری کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔